الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پہ بات ہو رہی تھی، اور آج بھی اسی موضوع کو انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا. اس لیے خطاب کا خلاصہ ذرا سماعت فرما لیں. آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 اور 57 پڑھی گئی ہے. یہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے تناظر میں نازل ہوئی ہے. ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ رحمت خاصہ ہمیں عطا فرما دیجیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ ہم نے تیری طرف اب رجوع کر لیا ہے. تو اس دعا کے جواب میں رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ موسیٰ، میری عام رحمت تو دنیا میں ہر ایک انسان کو حاصل ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر. میری رحمت ان رحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز پر بڑی ہوئی ہے. وہ کافر بھی میری رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور مسلمان بھی، ماننے والا بھی. لیکن میری جو رحمت خاصہ ہے جس کا آپ نے سوال کیا ہے، جو خاص رحمت ہے، وہ میں کن لوگوں کو دوں گا، ان کا تذکرہ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں. فرمایا کہ میں وہ رحمت خاصہ جس کا آپ نے سوال کیا ہے اس کو لکھ دوں گا، یا میں نے لکھ دیا ہے ان لوگوں کے لیے الذین یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں، پھر وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. اب یہ چیزیں تو ظاہر پہلی شریعتوں میں بھی تھی، اور اس میں تھوڑا سا اضافہ جو اللہ رب العزت نے یہ کیا
کہ رحمت خاصہ اے موسیٰ میں تیری امت کے ان لوگوں کو عطا کروں گا یا بعد میں آنے والے ان لوگوں کو عطا کروں گا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ جو میرا ایک رسول آنے والا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے اور امی نبی ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا، ان کا اتباع کرے گا، ان کو وہ رحمت خاصہ میں عطا کروں گا۔ اب اللہ رب العزت نے قید لگا دی کہ رحمت خاصہ کا حقدار وہی شخص ہو سکتا ہے جو رسول آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرے، ان کی پیروی کرے، ان کو مانے، ان پر ایمان لائے۔ اس کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں ہے اللہ کی خاص رحمت کو حاصل کرنے کا۔ تو گزشتہ جمعہ کچھ باتیں ہوئی تھی لفظ رسول پہ، لفظ نبی پہ اور لفظ امی پہ۔ آج اسی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی میرا وہ رسول، وہ نبی، وہ امی نبی جن کا تذکرہ یہ پہلے لوگ جو آسمانی کتابوں والے ہیں، جن کو تورات، انجیل، زبور یا صحیفے جن پر نازل ہوئے ہیں، وہ لوگ اپنی کتابوں میں جس کا تذکرہ پاتے ہیں، وہ رسول، اس پر ایمان لانا اور اس کی پیروی کرنا۔ ابھی سید کریمہ میں رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کو بیان فرمایا ہے، اور سب سے یہ بڑی بات جو یہ کہی ہے کہ جن کا تذکرہ یہ پہلی آسمانی کتابوں میں پاتے ہیں، تورات، انجیل میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا اللہ کے نبی کے صحابہ کے تذکرے بھی اللہ نے جو ہے پہلی آسمانی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے، اور پہلی آسمانی کتابیں اگرچہ اب بھی وہ موجودہ صحیح حالت میں نہیں ہے، تحریف شدہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی کا نام میں گرامی ان کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے۔ تو اس وقت بھی وہ اپنی کتابوں میں تذکرہ پاتے تھے۔ ظاہر بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ جو بتا دیا تو بالکل برحق ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب ذرا قرآن کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ پہلی کتابوں میں کس طرح تذکرہ تھا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، سورۃ الصف کے اندر پہلا رکوع ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے۔ وہ فرماتے ہیں مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، میں اس کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اب اندازہ کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، ان کے بعد جو ہے تقریباً 571 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں۔ اب 571 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے، دورانیہ نہیں ہے، بہت ایک لمبا عرصہ ہے۔ 571 سال اللہ کے نبی کی جو ولادت ہے وہ عیسوی اعتبار سے 571 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ اب 571 سال کے بعد یہ جو خوشخبری ہے، یہ جو بشارت ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ تو 500 سال پہلے ہی، پونے 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دے دی، خوشخبری سنا دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، نام تک بتا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انجیل کے اندر بھی اللہ کے نبی کی نشانیاں موجود تھیں۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کیا یہ لوگ اہل کتاب، وہ چاہے یہودی ہیں یا عیسائی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ باپ کو پتہ ہوتا ہے میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، کیا ان کی شکل و صورت ہے، کیا نشانیاں ہیں، سب کچھ جانتا ہے۔ فرمایا کہ ہم جو ہے اللہ کے نبی کو، یہ جو لوگ ہیں جو بنی اسرائیل والے، عیسائی یا یہودی، وہ فرمایا کرتے تھے ہم اس اپنی اولاد سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں، اتنا زیادہ تذکرہ اللہ کے نبی کا پہلی آسمانی کتابوں میں موجود تھا۔ اب وہ کون رسول، امی نبی کہ جن کا تذکرہ پہلی کتابوں میں موجود ہے؟ قرآن مجید سے ہمیں یہ اشارے ملتے ہیں، اور قرآن مجید میں واضح اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ پھر جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مطالعہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، تو بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو پہلی آسمانی شریعتوں کو چھوڑ کر اسلام، دین اسلام کی طرف آئے۔ سر فہرست ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اور جو ہے آسمانی کتابوں کا علم ان کے پاس تھا۔
اور یہود ان کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، بڑی تعظیم کرتے تھے ان کی۔ انہوں نے آسمانی کتابوں کو پڑھا تھا، نشانیوں سے پہچانتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ اب جو زمانہ آ چکا ہے یہ اللہ کے نبی کے مبعوث ہونے کا زمانہ ہے، اور جو ہے وہ مدینہ طیبہ، اس کا نام پہلے یثرب تھا، یثرب میں وہ تشریف لائیں گے۔ یہ سارے حالات و واقعات پہلی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے، اگر لکھے نہ ہوتے تو لوگوں کو کیا پتا ہوتا۔ اب جو ہے پہلی آسمانی کتابوں میں یہ تذکرہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا، چونکہ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ اپنے باغ کے اندر تھے اور جو ہے شور مچا، چونکہ یہ مدینہ کے رہنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی وہیں آباد تھے، یہود کے بڑے 3 قبیلے مدینہ میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہود کے یہ بڑے 3 قبیلے تھے، انہی میں یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب وہ ماحول آ گیا، وہ وقت آ گیا، جو نشانیاں تو رات میں انہوں نے پائی تھی کہ شور مچا، لوگ جو ہے ایسے جو ہے استقبال کے لیے نکلے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے ہی مدینہ میں اسلام پہنچ چکا تھا، اور جو ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا وہاں قرآن کی تعلیم دینے کے لیے لوگوں کو، تو مسلمان ہو چکے تھے پہلے ہی۔ جب پتہ چلا کہ وہ ہجرت کر کے تشریف لا رہے ہیں تو ایک عید کا سما تھا، وہاں صحابہ کرام کے دلوں میں بڑا عالی شان استقبال کیا، بچیوں نے ترانے پڑھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا، یہ عربی زبان میں اللہ کے نبی کا استقبال کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی لوگوں کے ساتھ نکلا کہ دیکھوں کون ہے، تو فرماتے ہیں کہ جب میری پہلی نظر پڑی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر، تو میں سمجھ گیا، میں نے پہچان لیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے، یہ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں ان سے 3 سوال کروں گا، اور ان 3 سوالوں کا جواب سوائے نبی کی اور کوئی نہیں دے سکتا، اور پہلی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، یہ عبداللہ بن سلام ہے، یہود کے عالم ہیں، وہ فرما رہے ہیں، میں خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ تو اس میں 2 روایتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اصل قیامت شروع ہوگی اس سے پہلے ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا اور مشرق کی طرف جائے گا، یہ بڑی نشانی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب انہوں نے پوچھا قیامت کی کوئی بڑی نشانی بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو جو ہے وہ مغرب کی طرف جمع کر دے گی، واللہ عالم۔ تو یہ وہ نشانی تھی جو نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا تھا، ایک نشانی تو ان کی پوری ہوگی۔ پھر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا سوال یہ ہے کہ جنتیوں کو سب سے پہلا کھانا کون سا دیا جائے گا؟ اب کوئی بندہ یہ سوال نہیں جانتا تھا، اور یہ ایک پہچان تھی کہ مجھے پتہ چلتے کہ اللہ کے نبی باقی ظاہری حلیے سے تو پہچان چکے تھے۔ مزید تصدیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے استقبال کے جو پہلا کھانا دے گا مچھلی کے جگر کے ساتھ کوئی لذیذ گوشت ہوتا ہے، اس سے ان کی ضیافت کی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا، انہوں نے تصدیق کی کہ واقعتاً ایسے ہی ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے سوال کیا، یا رسول اللہ میرا تیسرا اور آخری سوال یہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ بچہ کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، ماں کے پیٹ کے اندر یہ نظام چلتا ہے، باپ کا پانی اگر غالب آ جائے تو بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، ماں کا غالب آ جائے تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ 3 سوالوں کے جواب دیے، عرض کی یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیں، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اب جب مسلمان ہو گئے تو کہنے لگے، یا رسول اللہ یہود میری بہت تعظیم کرتے ہیں، میں یہود کا بہت بڑا عالم ہوں اور بڑی عزت اور احترام دیتے ہیں، مجھے اپنا سردار مانتے ہیں، لیکن جب وہ سنیں گے نا میرے بارے میں کہ عبداللہ بن سلام نے اسلام قبول کر لیا، پھر مجھے جھٹلائیں گے، تکذیب کریں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے۔ تو آپ ایسا کریں، ذرا ان کو آزمائیں، یہ کس طرح کی خناسیت ان یہود کے اندر ہے کہ اسی طرح آپ کی نشانیوں کو انہوں نے فراموش کیا، جانتے ہیں کہ تورات کے اندر یہ سب کچھ موجود، اس کے باوجود یہ نہیں مانتے۔ یا رسول اللہ میں ذرا پردے میں چھپ جاتا ہوں، آپ ذرا یہودیوں کو بلائیں اپنے پاس اور ان سے میرے متعلق پوچھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا، جو بڑے بڑے لوگ تھے وہاں، اور حضرت عبداللہ بن سلام پردے کے پیچھے ذرا چھپ گئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ میں کوئی عبداللہ بن سلام نامی آدمی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے اندر ہے، وہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، بہت ہم عزت احترام کرتے، بہت ہی اچھے انسان ہیں۔
جب یہ ساری باتیں یہود نے کی، گواہی دی، پردے سے باہر آ گئے اور اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھا۔ اب فوراً جو پینترا بدلا، یہودیوں نے کہنے لگا یہ ہمارے بدترین آدمی ہیں اور بدترین ہیں اور بہت برے ہیں، ان کا باپ بھی برا تھا، یہ بھی ایسے ہیں کہ انہوں نے سچے دین کو جھٹلا دیا اور آپ کا کلمہ پڑھ لیا۔ فوراً بدل گئے، ایک لمحے پہلے ان کی شہادت کی گواہیاں دے رہے ہیں، ان کی سچائی اور صداقت کو بیان کر رہے ہیں، دوسرے ہی لمحے اس طرح کی یہ مکار قوم ہے یہود۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کی ساری نشانیاں موجود تھیں، اتنا بڑا عالم وہ اسلام کی آغوش میں آیا اور انہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ اسی طرح یہ تو یہود سے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایران کے علاقے کے تھے اور مجوسی تھے، لیکن حق کی تلاش ایک جستجو ان کے دل میں تھی۔ انہوں نے عیسائیت مذہب قبول کر لیا، آگ پرستی سے توبہ کی، اور عیسائی مذہب اس وقت وہی برحق تھا، اور اس کے لیے انہوں نے سفر کیے، عیسائیوں کے بڑے بڑے راہبوں کے پاس گئے، ان کی خدمت میں وقت گزارا، بڑی لمبی عمر پائی ہے انہوں نے، لیکن حق کی تلاش میں رہے۔ خیر جو راہب جس کا آخری وقت آ جاتا وہ ان کو کہہ دیتا کہ اب فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں جو عالم ہے، جو راہب ہے، وہ سب سے نیک آدمی ہے، اس کے بعد وقت گزارو، پھر ہی تمہیں حق ملے گا۔ اب یہ اس کے بعد چلے جاتے، 1 2 3 4 بہت سارے راہبوں کے پاس گئے، وقت گزارا، ان کی تربیت میں رہے، جو بڑے واقعتاً اس وقت کے اللہ والے لوگ تھے ان کی خدمت میں رہے۔ پھر آخر میں ایک وقت آیا، ایک راہب کے پاس گئے، اس کا جب قریب المرگ وقت آ گیا وفات کا، تو اس کے پاس بیٹھے، کہنے لگے مجھے بتائیں کہ آپ کے بعد میں کس کی پیروی کروں، کس کے پاس جاؤں؟ اب جانتے ہیں کہ میں حق کا متلاشی ہوں اور میں نے عیسائیت کو قبول کیا ہے اور اسی کے مطابق میں زندگی گزار رہا ہوں، تو میں حق پر ہی رہنا چاہتا ہوں، اس وقت یہی دین برحق تھا۔ وہ کہنے لگے اب یہ جو زمانہ اور یہ وقت آ چکا ہے، یہ نبی آخر الزمان کا وقت ہے، اب ایسا کریں کہ مدینہ طیبہ میں یثرب میں چلے جائیں، کھجوروں کے باغات ہیں وہاں چلے جائیں، وہاں ہجرت کر کے ایک آخری نبی آئیں گے، آپ ان پر ایمان لے آنا، میں 3 نشانیاں بتا دیتا ہوں، وہ نشانیاں دیکھ لینا، اگر وہ نشانیاں موجود ہوں تو ان کا کلمہ پڑھ لینا، ان کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی حق نہیں ہے، کوئی سچا بندہ نہیں ہے، وہی حق لے کر آئیں گے اور ان کے پر ایمان لے آنا، میرا تو آخری وقت میں جا رہا ہوں، میں نے حق بات تجھے بتا دی ہے۔ اب یہ وہاں سے چلے ہیں، وہ راہب کا انتقال ہوا، اس کی تدفین سے فارغ ہوئے اور وہاں سے سفر شروع کیا۔ راستے میں قافلے والوں نے دھوکہ دے کر ان کو اغوا کیا اور اغوا کر کے ایک یہودی کے ہاتھوں ان کو بیچ دیا۔ آزاد آدمی تھے یہ تو، لیکن ان کو غلام بنا لیا اور ایک یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ یہ اللہ کا ایک نظام چل رہا ہوتا ہے، تقدیر کا نظام۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جس یہودی کے ہاتھوں ان کو بیچا گیا وہ مدینے کا رہنے والا تھا، وہ ان کو وہاں سے اپنے ساتھ لے آیا مدینہ طیبہ میں، اور ملازمت میں ظاہر غلام تھے، دعا کی دیکھ بھال کرتے، سارے معاملات۔ اب انہوں نے ان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے نبی وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے ہیں۔ اب انہوں نے جو زمانہ وہ ساری نشانیاں دیکھنی تھی، اب انہوں نے ایسا کیا کہ تھوڑی سی کھجوریں لی باغ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں یہ صدقہ لے کر آیا۔ انہوں نے 3 نشانیاں یہ بتائی تھی اس راہب نے کہ وہ صدقے کو قبول نہیں کریں گے اور ہدیہ دو گے تو قبول کر لیں گے، اور ان کے 2 کندھوں کے شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، یہ ان کی نشانی ہے۔ اب یہ 3 نشانیاں انہوں نے دیکھنی تھی۔ پہلے دن کھجوریں لے کر آئے اور عرض کی کہ میں یہ صدقے کا مال لے کر آیا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صدقہ استعمال نہیں کرتا، صدقہ نہیں کھاتا، انبیاء پر اللہ نے صدقے کو حرام کیا ہے، لہٰذا یہ آپ ایسا کریں کہ یہ فقراء مساکین کچھ لوگ ہیں ان میں بانٹ دیں، میں بہرحال یہ استعمال یہ نہیں کھا سکتا۔ ایک نشانی تو پوری ہوگی۔ دوسرے دن پھر کھجوریں لے کر اور عرض کی کہ میں آپ کے پاس یہ کھجوریں ایک ہدیہ تحفہ لے کر آیا ہوں، آپ قبول فرما لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ قبول کیا، کھجوریں ان کے سامنے خود بھی کھائیں اور اپنے دوست احباب کو بھی کھلائیں جو صحابہ کرام تھے۔ اب یہ وہاں بیٹھ گئے۔ اب تیسری نشانی دیکھنا ذرا مشکل تھا، کس طرح اللہ کے نبی کا کرتا اٹھاتے اور مہر نبوت کو کیسے دیکھتے۔ پریشانی کے عالم میں وہاں بیٹھے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس تو کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم ہے ان کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ ذرا کسی چیز کی جستجو میں ہے، تو پوچھا کہ سلمان مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو؟ تو
اللہ عرض کی یا رسول اللہ وہی دیکھنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ لو اپنا کرتا اٹھایا اور مہر نبوت ان کو دکھا دی. دیکھیں کیا یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا, اور جیسے ہی مہر نبوت دیکھی فوراً کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. اور کیا مقام پایا ہے اس امت کے اندر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے یہ واحد ہیں جن کے بارے میں فرمایا سلمان منا اہل البیت, سلمان تو ہمارے اہل بیت میں ہمارے گھر والوں میں سے ہے. یعنی کیا مقام و مرتبہ ان کو دیا. یہ غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمن چڑھائی کر رہے تھے بہت بڑی تعداد میں, مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں, کس طرح مقابلہ کریں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا تھا یا رسول اللہ آپ ایسا کریں کہ خندقیں کھودے یہاں پہ, وہ خندقوں کو عبور نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہمارے علاقوں میں اس طرح جو ہے جنگیں لڑی جاتی ہیں. ان کے مشورے کے مطابق خندقیں کھودی گئیں اور اس کے غزوے کا نام بھی غزوہ خندق رکھ دیا گیا. ان کے مشورے کے مطابق خندقیں کھودی تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح و کامرانی نصیب فرمائی. اب دیکھیں عیسائیت انہوں نے قبول کی تھی, لیکن چلتے چلتے اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے, اور پہلی کتابوں میں چونکہ تذکرہ پایا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں موجود تھیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, کہ وہ اللہ کے نبی کی نشانیاں تورات اور انجیل میں پاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں, وہ دیہات کے رہنے والے تھے, محنت مزدوری وہاں کرتے تھے. مدینہ طیبہ میں ان کا آنا ہوا تو دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی سے ملتا چلا جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے تشریف لائے. پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صحابہ کرام کے ساتھ, چند صحابہ کے ساتھ ایک یہودی کے گھر میں گئے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تھے کہ یہودی کا بیٹا بہت بیمار تھا, اس کی تیمارداری خبر گیری کے لیے. اور جو بچہ تھا یہودی کا وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں اکثر آیا کرتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کرتا تھا, لیکن ابھی تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اب یہودی کے پاس اللہ کے نبی جب پہنچے یہ بھی ساتھ چلے گئے, تو وہاں کیا دیکھا کہ یہودی جو باپ ہے اس بچے کا وہ اپنے بیٹے کے سراہانے بیٹھ کر تورات پڑھ رہا ہے, اور بیٹا قریب المرگ آخری وقت میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ سے کہا کہ تیرے ہاتھ میں یہ تورات ہے, میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں تو بھی اللہ کو مانتا ہے اور یہ آسمانی کتاب ہے, کیا اس کتاب کے اندر تو میرا تذکرہ اور میری ہجرت کا تذکرہ پاتا ہے؟ اب جو باپ تھا اس نے انکار کر دیا کہ میں ایسا آپ کا کوئی تذکرہ اس میں نہیں پاتا. اب بیٹا بیمار تھا, آخری حالت میں تھا. بیٹا فوراً بول پڑا کہ اے ابا جان آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ سچ سچ کیوں نہیں بتاتے کہ میں اپنی اس کتاب میں آپ کا تذکرہ, آپ کی ہجرت کا سارا تذکرہ پاتا ہوں. اور بیٹے نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تورات جب پڑھتے ہیں آپ کے تذکرے ہم پڑھتے ہیں, اس میں تورات کے اندر اللہ نے آپ کے تذکرے کیے ہوئے ہیں. یہ بات کہی اور بیٹے نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے اب اس بچے کا اس کے باپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو لے دو, یہ ہمارا ہے, ہم اس کو مسلمانوں کے طریقے کے ساتھ اس کے کفن دفن کا جنازے کا انتظام کریں گے. تو صحابہ کرام نے کیا. اب دیکھیں وہ اس طرح جھوٹ بولتے تھے یہ یہودی لوگ. اب قرآن کی گواہی یہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں یہ تذکرے اللہ کے نبی کے موجود تھے. کیسی شخصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی آسمانی کتابوں میں تذکرے موجود ہیں. آپ تو کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں بھی فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل, کہ ان صحابہ کی مثال میں نے تورات میں بھی دی ہے, انجیل میں بھی دی ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ کے تذکرے بھی تورات اور انجیل پہلی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں. ایسی شخصیت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کو جو ہے خاص اللہ کی رحمت وہ نصیب ہوگی, جیسا کہ ابھی آیت کریمہ میں آپ نے سنا جو اللہ کے نبی کی پیروی نہیں کرے گا اس کو وہ خاص رحمت نصیب نہیں ہوگی. اب یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں, یہاں فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول, کہ جو اللہ کے نبی کی پیروی کریں گے. ایک ہوتا ہے اطاعت کرنا, من یطع اللہ والرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو کہا وہ مان لیا. پیروی کرنا ایک ہوتا ہے. پیروی کسے کہتے ہیں کہ قدم بقدم ان کے نشانات قدم پر چلنا. طبیعہ گائے کے اس بچے کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ماں کے قدموں کے نشانات پر ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, اس کو طبیعہ کہتے ہیں عربی زبان میں. تو تابع پیروی کرنے والا وہ شخص کہلائے گا جو اللہ کے نبی کے قدم بقدم چلے, یعنی جس چیز کا حکم دے دیا اس کو بجا لائے, جس چیز سے منع کر دیا اس سے رک جائے, اسی پر وہ ساری زندگی گزارے گا,
پھر وہ اللہ کے نبی کی پیروی کرنے والا ہے، وگرنہ زبانی دعوے کرتا رہے گا اور اللہ کے نبی کی پیروی نہیں کرے گا، ان کے پیچھے نہیں چلے گا، نقش قدم پر نہیں چلے گا، تو یاد رکھیے کہ زبانی دعوے اس کو روز محشر اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی زندگی نمونہ ہے، ان کی پیروی کرنا، اطاعت کرنا، اور صحابہ کرام ہمارا آئیڈیل ہے، ان کے جیسا ایمان لے کر آنا، پھر دونوں جہانوں کی نجات ہے، وگرنہ کوئی نجات نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے سچی محبت اور الفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ادھر رکھ دو، الماری میں رکھ۔